السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ اسلام آباد میں غیر قانونی مدرسے کہاں ہیں اور کیوں ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ لال مسجد کے برقع پوش مولوی پر چڑھائی کرنے والے اور دلیر بہادر ایس ایس پی شعیب خان کون ہیں، ان کا تعارف بھی کرا دیں گے آپ سے، اور اس کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ کیا پختونخوا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو یہ اہم ٹاپکس ہیں، اس پر بات کریں گے۔ چلو پہلے پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بڑے حملے ہوئے، اس میں اپر دیر، لور دیر، پشاور، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، یعنی یہ اہم ترین اضلاع ہے بامعا صوبائی دارالحکومت، اور ان میں حملے ہوئے ہیں۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر حملہ ہوا ہے، لور دیر میں پولیس چوکی پر حملہ ہوا ہے، پشاور میں حسن خیل چوکی پر حملہ ہوا جو بالکل کینٹ ایریا کے قریب ہے، ایک اور حملہ بھی ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسجد اور امام بارگاہ فاطمۃ الزہرا امام بارگاہ ہے، اس پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور 5 پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور 5-6 زخمی ہیں، یعنی 6 حملے۔ اور آج اللہ خیر کرے کہ اور کیا، کیونکہ جو حالت جو درگت بنی ہے اس صوبے کی، ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جنگ کس کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ سویلین کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہے، پولیس والوں کی لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دہشت گرد پتہ نہیں کون سی سلیمانی ٹوپیاں پہنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بڑا ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا بڑی سطح پر کہ دہشت گردوں کی لاشیں پڑی ہو کہ یہ مارے گئے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ باجوڑ سے تحصیل سالارزائی کی طرف دیر کو راستہ نکلتا ہے، تو بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ اس راستے سے وہ دیر کی طرف بھی بہت سے دہشت گرد چلے گئے ہیں۔ یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے میں دیر میں 2 حملے ہوئے ہیں اور پولیس والے بھی شہید ہو چکے ہیں، چوکیوں پر پولیس موبائل پر حملے ہوئے ہیں، تو اس سے منظرنامہ واضح ہو رہا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر صوبائی حکومت کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے مخالف ہیں، ایک طرف تو جرگے سے مل کر علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ سویلین کو نقصان پہنچے گا تو اس کا پوچھا جائے گا۔ او بھائی پہنچ رہا ہے نا، وہ جو پرسوں واقعہ ہوا، گھر پر مارٹر گولہ گرا ہے جس میں 2 معصوم بچے اپنی ماں سمیت شہید ہو چکے ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ 5 پولیس والے شہید ہو گئے حملوں میں، تو سویلین کو اور کیا نقصان پہنچے؟ نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن کہیں پر گنڈاپور دکھائی نہیں دے رہے۔ کل ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 حملے ہوئے۔ باجوڑ میں جو سویلین شہید ہوئے ان کے گھر کیا آپ گئے؟ ابھی تک تو آپ کہیں دکھائی نہیں دے۔ جب جرگے کے ساتھ آپ کی بات ہو گئی تھی کہ سویلین کی ذمہ داری ہم لیں گے، تو سویلین کی شہادتیں ہو چکی ہیں، آپ ادھر گئے؟ آپ کو جانا بھی چاہیے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے، سویلین کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پیکج کے اعلان کرنے چاہیے، اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور اہم افسران کے لین دین کے معاملات چل رہے ہیں اور پوسٹنگ پر پوسٹنگ ہو رہے ہیں، پیسے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، سویلین بیچاروں کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کئی مقامات پر غیر قانونی مدارس ہیں، اور یہ مدارس سویلین علاقوں میں انتہائی پوش جگہوں پر بھی ہے۔
یعنی ابھی کچھ دن پہلے میں کسی کام سے گیا تھا، تو جو اسلام آباد کا سب سے پوش علاقہ ہے، سب سے مہنگا علاقہ ہے، مارگلہ کے ساتھ ساتھ، مارگلہ کے اس سائٹ پر تو سارا جو ہے ڈی 12 تک تقریباً ادھر سے E7 سے اس سائٹ پر پورا جو ہیلی ایریا ہے، ساتھ ساتھ بہت خوبصورت علاقہ ہے، وہ چونکہ فوج کے پاس ہے، اس میں بیچ میں E7 ہے صرف. تو میں E7 گیا تھا، وہاں پر انتہائی پوش علاقہ ہے ہل سائڈ روڈ. تو جس دوست کے پاس میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ گلیوں میں بہت سے طالبان جو طلباء ہوتے ہیں مدرسے کے، وہ پھر رہے تھے جتے. تو میں نے پوچھا کہ یہ یہاں پہ یہ کوئی مذہبی تقریب ہے کسی کے گھر یا کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ساتھ ہی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. تو میں نے گاڑی موڑ لی کہ ذرا دیکھ لیں مدرسہ. تو ایک ایسا علاقہ جہاں پر آبادی کی اجازت نہیں دیتے CDA والے، وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ اور 7 دکانیں بھی ہیں اور سینکڑوں طلباء اس میں تھے. ایک تو وہ علاقہ پروہیبیٹڈ ہے اور اس کے باوجود اس میں مدرسہ بنا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مدرسہ افغان جہاد کے دوران جنرل ضیاء کے حکم پر بنایا گیا تھا. تو اس E7 میں اتنا بڑا مدرسہ رکھنے کی وجوہات کیا ہے، اور وہ بھی غیر قانونی جگہ پر. پھر ایک اور مدرسہ دیکھا مارگلہ روڈ پہ، گھروں کے درمیان بالکل، یہ بلوچستان ہاؤس کے بیک سائڈ پہ. اس کو میں نے ذرا اندر گیا، نماز بھی پڑھی، ذرا جائزہ بھی لیا. تو وہاں پر بھی بہت سارے جمع غفیر تھا. اب یہ انتہائی پوش علاقے، باقی علاقوں کو تو چھوڑے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مدارس غیر قانونی جگہوں پر قائم بھی ہیں، اور ان کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ لال مسجد تانا پھر پورے اسلام آباد کا کیا حشر ہوا تھا اور ابھی تک ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں کہ یہ معاملات کس لیے چلا رہے ہیں، ان سے آگے کیا ہونا ہے. لیکن بہرحال اگر غیر قانونی جگہوں پر مدارس ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ مدرسہ چلائے. ایک اسلامی ملک ہے، مدرسوں کی مخالفت نہیں ہے ہمیں، لیکن کم از کم غیر قانونی جگہوں پہ، ان جگہوں پہ جو مدارس کے لیے موزوں نہیں ہے، ان سے تو ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو کیوں شفٹ نہیں کیا گیا ابھی تک؟ ہم نے تو ایسی جگہوں پہ کوئی مدرسہ نہیں دیکھا. ذرا آ کے بنائے نا ادھر، یہ مارگلہ ہلز کے ساتھ ساتھ جو علاقہ ہے، ذرا کوئی بنا کے دکھائے. لیکن جو سویلین آبادی ہے وہاں پر بہت سارے مدارس ہیں، تو کوئی بھی واقعہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. لیکن چلے، جس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو چلے بات کرتے ہیں اسلام آباد کے دلیر اور بہادر SSP شعیب خان کے حوالے سے. کچھ دن پہلے جب ایک مسجد جو غیر قانونی جگہ پر قائم کیا گیا تھا، جب اس کو CDA نے منہدم کر دیا، تو پھر اس کے خلاف بہت سارے مولوی نکل آئے کہ ہاں بھائی کیوں کر رہے ہیں. تو وہی غیر قانونی جگہ پر کوئی جگہ بنی ہو، مسجد بنی ہو، کوئی بھی گھر بنا ہو، تو وہ تو حکومت کا اختیار ہے کہ اس کو گرا دے. کوئی اور جگہ پر بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، اس پہ لال مسجد والا جو برقع پوش مولوی ہے، مولوی عبدالعزیز، وہ تو ایسے مواقع کی طاق میں ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا جلوس لال مسجد سے، اور لال مسجد اسلام آباد کے بالکل وسط میں ہے. تھوڑے سے فاصلے پر ریڈ زون ہے، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، فارن آفس ہے، ساتھ ہی ڈپلومیٹک ایریا ہے. اور یہ لال مسجد، اور جو جگہ مختص کی تھی CDA نے لال مسجد کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ قبضے میں لیا گیا ہے.
اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے بس نکل آتے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کے نکل آتے ہیں. اور وہ مولوی عبدالعزیز تو عموماً کلاشنکوف لیے دکھائی دیتا ہے. وہ پچھلے دنوں جو مفتی عبدالقوی کی کون حمایت کرے گا جو اس کے کرتوتے، لیکن وہ اس مسجد میں گیا تھا تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. آ گیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ ہاں بھائی یہ بندوق آپ کیوں لیے پھر رہے ہیں ایسے حساس علاقے میں. تو وہ پھر اپنا طاقت دکھانے کے لیے ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب اس مسجد کا معاملہ سامنے آیا تو وہ لال مسجد چونکہ ساتھی ہے، وہاں سے ایک بڑا جلوس نکال کر لے آئے. لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اس میں، چونکہ اس کے پاس طلباء کی شکل میں وہ نکال کے لے آتا ہے. وہ لے کے آیا اور پورے روڈ کو بند کر دیا. جب روڈ کو اس نے بند کر دیا میلوڈی کے قریب تو پولیس والے آ گئے. تو چونکہ اس مسجد میں لڑکیاں بھی ہیں تو ان کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبلز بھی تھے. اس نے باہر آ کر کہا مسلح کہ اس کو بے پردہ میں نے دیکھا اس کانسٹیبل کو تو میں گولی مار دوں گا. یعنی کھلے عام اس طرح کی دھمکی دیتا ہے. اس دوران ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد شعیب خان جو ایک بڑے دلیر بہت ہانسٹ افسر سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے جو پولیس والے گشت بولتے ہیں راؤنڈ پہ تھے اور وہ اپنی نفری دیکھنے کے لیے ادھر سے قریب آئے تو مولوی عبدالعزیز دھمکیاں دے رہا تھا. وہ جو خواتین سٹاف تھی تو یہ تک کہا کہ میں اس کو گولی مار دوں گا اگر اس کے سر سے دوپٹہ اترا. تو شعیب خان نے اسے کہا کہ تو ہاتھ تو لگا کے دیکھ، یہ میری بیٹیاں ہیں، میرا سٹاف نہیں، میری بیٹیاں ہیں، تو ہاتھ تو لگا کے دیکھ، میں تمہیں ادھیڑ کر رکھ دوں گا. یہ صرف ایک افسر ڈٹ گیا اور پھر وہ بھیگی بلی بن کر اندر گھس گیا. اگر ایک افسر اتنا تگڑا ہو سکتا ہے تو پوری ریاست کیوں نہیں ہو سکتی؟ پوری ریاست کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ لیکن نہیں پوچھا جا رہا ہے. اور کیوں پوچھا جائے؟ سب کو پتہ ہے کہ معاملات کیا ہے. ریاست اتنی تگڑی کیسے ہو جائے؟ جو سویلین حکومتیں آتی ہیں ان کے اختیار کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے. شعیب خان بہت تگڑے افسر ہیں. ان کا بنیادی طور پر تعلق چکوال کے کلر کہار، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، کلر کہار سے ہے. وہاں پہ انہوں نے پڑھائی کی، پھر لاہور چلے گئے، پھر لاہور میں بھی پڑھا اور پھر سول سروسز پی ایس پی سروس میں آئے. 10 سال تک یہ خیبر پختونخوا میں خدمات انجام دیتے رہے. ابھی چند مہینے پہلے ان کی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کے جنگ زدہ علاقوں میں بھی یہ رہے اور وہاں بھی بڑی دبنگ نوکری کی. یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈی پی او بھی رہے، سوابی کے بھی رہے، پشاور میں بھی رہے. تو ایسے سخت اور ایسے مشکل علاقوں میں ڈیوٹی دینے والے شعیب خان اکیلا تو ڈٹ جاتا ہے، لیکن ریاست کچھ نہیں کر رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ملک ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر کس نے چھوڑا ہے اور کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ پختونخوا کی حالت دیکھیں نا، وہاں پر لاشوں کے انبار لگائے جاتے ہیں اور دہشت گرد ہے کہ دہشت گردوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دیتے. 23-24 سال ہو گئے، دہشت گرد ختم نہیں ہو رہے ہیں، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. بس ایک مخصوص علاقوں تک کہ بس چلتا رہے معاملہ اور آپریشن پر آپریشن ہو رہے ہیں. باجوڑ، خیبر، ممند، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ان علاقوں میں بس دہشت گرد ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اور بھکر کے درمیان 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دریا کا پل ہے صرف. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے اس طرف آتے ہوئے لکی مروت، بنو، وزیرستان، خیبر ایجنسی، ممن، باجوڑ، یہ ہر جگہ دہشت گردی ہے. 2 کلومیٹر آگے دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ
کہیں بھی ہو، یہ سارا ہمارا پاکستان ہے، سارے ہمارے لوگ ہیں، لیکن سوالات تو اس حوالے سے اٹھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بہت وقت گزر گیا اس پہ، اور بہت سے معاملات سامنے بھی آ رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اپنی فوج پر، اپنے سیکورٹی فورسز پر فخر ہے، اور ان کی خدمات سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اگر 23-24 سال ایک مسئلے کو ہو جائے اور وہ پھر بھی حل نہ ہو، پھر بھی لوگوں کی یہ حالت ہو، پھر بھی وہ روز روز لاشیں اٹھائیں، پھر بھی وہ آئی ڈی پیز بنتے رہیں۔ کل پشاور میں 2 بچے پولیس نے پکڑے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو جب ان انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ باجوڑ کے ہیں، حالات بہت خراب ہوئے تو ماں نے تھوڑے سے پیسے دیے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی گھر کے قریب بازار میں بھی نہیں گئے تھے، لیکن ماں نے ہمیں پیسے دیے اور کہا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ تو بچ جائیں گے۔ تو جب یہ حالت ہو تو پھر ریاستی ریٹ کہاں ہے، ادارے کہاں ہے، اور اتنا بڑا بجٹ کہاں ہے؟ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔